عنوان خوفناک دروازہ۔ رات کا وقت تھا اور ہوا میں ایک عجیب سی سردی تھی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کے کنارے ایک پرانا خستہ حال مکان واقع تھا۔ یہ مکان کئی دہائیوں سے خالی پڑا تھا اور گاؤں والے اسے اے موت کا گھر کہتے تھے۔ کسی بھی گاؤں والے کو اس مکان کے قریب جانے کی جرت نہیں ہوتی تھی کیونکہ اس کے بارے میں کئی خوفناک کہانیاں مشہور تھیں۔ گاؤں کے ایک نوجوان لڑکے عامر کو اس مکان کے بارے میں ساری کہانیاں سن کر تجسس ہو گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس مکان میں جا کر خود اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھے اور شاید ان کہانیوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اس نے اپنے دوست حسان کو بھی ساتھ لے لیا اور دونوں رات کو اس مکان کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ مکان کے قریب پہنچے تو ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ چاند کی مدھم روشنی میں مکان کی چھت ٹوٹ پھوٹ چکی تھی اور دیواروں پر کائی جم چکی تھی۔ مکان کے دروازے پر ایک زنگ آلودہ کنڈی لٹک رہی تھی جو کسی بھی وقت گر سکتی تھی۔ عامر نے حسان سے کہا، آؤ اندر چل کر دیکھتے ہیں۔ حسان نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا، یقین نہیں ہوتا یہاں کچھ تو ہے جو ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے۔ لیکن عامر نے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے دروازہ کھول لیا۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو ایک بوسیدہ خوشبو نے ان کا استقبال کیا۔ مکان کے اندر گھپ اندھیرا تھا اور ہر طرف مٹی اور جالے پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک ٹارچ نکالی اور آگے بڑھتے گئے۔ اچانک ایک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ عامر اور حسان ایک دوسرے کو دیکھ کر ہچکچائے مگر پھر بھی وہ دروازہ کھولنے کی طرف بڑھ گئے۔ اندر ایک کمرہ تھا جو کسی زمانے میں شاید کتابوں سے بھرا تھا لیکن اب وہاں صرف ایک پرانا سا لکڑی کا تخت پڑا تھا۔ اچانک کمرے میں ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور ایک پرانا کاغذ کا ٹکڑا تیرتا ہوا زمین پر گرا۔ عامر نے اس کاغذ کو اٹھایا اور پڑھا، اگر تم نے یہ کمرہ چھوڑا تو تمہیں کبھی بھی سکون نہیں ملے گا۔ یہ پڑھ کر دونوں کے دل دہل گئے۔ حسان نے خوف کے مارے کہا، ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا چاہیے، لیکن عامر اس وقت اتنے زیادہ تجسس میں ڈوبا تھا کہ اس نے حسان کی بات نہ سنی۔ دونوں نے کمرے کے اندر مزید کچھ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اچانک ایک سرد اور بھیانک آواز آئی، جاؤ یہاں سے جاؤ۔ یہ آواز بہت ہی گہری اور پراسرار تھی، جیسے کہیں سے اندر سے آ رہی ہو۔ دونوں کے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی لیکن عامر نے پھر بھی حسان کو بتایا، یہ شاید کوئی پرانی آواز ہو، ہمیں کچھ اور تلاش کرنا چاہیے۔ دونوں نے ایک اور دروازہ کھولا اور اس کے اندر ایک پرانی سی سیڑھی دکھائی دی جو نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ اس سیڑھی کے نیچے جانے کی ہمت دونوں کو نہیں تھی مگر عامر کی جستجو نے اسے مزید آگے بڑھنے کی تحریک دی۔ دونوں نیچے اترے تو ایک اور پراسرار منظر ان کے سامنے تھا۔ نیچے ایک بڑا کمرہ تھا جس میں ایک بڑی سی سنگ مرمر کی میز رکھی ہوئی تھی۔ میز پر ایک خون آلود چمچ پڑا تھا اور اس کے قریب ایک پراسرار کتاب رکھی ہوئی تھی۔ کتاب کی جلد پر ایک عجیب سا نشان تھا جو دونوں کے لیے اجنبی تھا۔ یہ کیا ہے؟ حسان نے خوف کے مارے پوچھا۔ عامر نے کتاب کو اٹھا لیا اور اس کا صفحہ پلٹا۔ کتاب کے اندر ایک قدیم زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا جسے وہ نہیں سمجھ سکے۔ اچانک کمرے کی لائٹس جلنا بند ہو گئیں اور ایک بھاری سنٹا چھا گیا۔ دونوں کے دل تیز تیز دھڑکنے لگے اور ان کے جسموں میں ٹوٹ پھوٹ کی آوازیں آنے لگیں۔ اچانک ایک پردہ حرکت کرنے لگا اور ایک خوفناک شکل کی مخلوق ان کے سامنے آ گئی۔ اسکاف